ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 17واں پارہ شروع ہوتا ہے اقترب للناس حسابہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب آ گیا لوگوں کا حساب، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی تک غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ قریب آنے سے مراد کیا ہے کہ انسانی سلسلہ جو شروع کیا گیا اس کا آغاز اور نسب بھی گزر گیا، اب آخری دور سے یہ انسانوں کا جو نظام ہے، جو حساب کتاب کا امتحان ہے، یہ گزر رہا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 انگلیاں اس طرح ساتھ کر کے کہ میں اور قیامت اسی طرح ساتھ ساتھ، درمیان میں کوئی چیز نہیں۔ جس نے سمجھنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے، یہ آخری کتاب اور آخری نبی کی تعلیمات سے ہی حاصل کر لے، اب کوئی نبی نہیں آنا۔ تو لوگوں کا حساب تو قریب آ گیا، اور اس لحاظ سے بھی کہ انسان موت کے بالکل قریب ہے، تو یہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جنازے بھی پڑھ رہے ہیں، تعزیت بھی کر رہے ہیں، مٹی بھی ڈال رہے ہیں، اور پھر اپنی طرف نہیں خیال، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، دل ان کے غافل ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے آدمی ہی تھے۔ آج یہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں یہ نبی کھاتا پیتا ہے، یہ تو شادیاں کی ہوئی ہیں۔ نوحی الیہم، ہم نے بندوں کی طرف بھی وحی کی ہے، کوئی جن یا فرشتہ رسول بنا کے نہیں بھیجا جو یہ آپ پہ اعتراض گھڑ رہے ہیں۔ کیونکہ فرشتہ بھی اگر ہوتا تو انسانی شکل میں ہی آتا، اصلی شکل میں آتا تو یہ ویسے ہی بھاگ جاتے، تو انسانی شکل میں آتا تو پھر اس نے کہنا تھا یہ تو انسان ہی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ جو تمہارے بڑے بڑے علماء ہیں کتابوں کے، ان سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام یہ انسان تھے یا کوئی اور مخلوق تھے؟ تو یہ اعتراض صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی یعنی کر رہے ہیں۔ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ایک سے زائد ان پہ اعتراض ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی بیویاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی بھی، سلیمان علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن جتنا اعتراض ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ تو پہلے اپنے علماء اپنے سے پوچھو اپنے نبیوں کی زندگی کے بارے میں، کیا داؤد علیہ السلام جہاد نہیں کرتے تھے؟ کیا سلیمان علیہ السلام جہاد نہیں کرتے تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کے لیے واز نہیں کیا امال کا نبی قوم سے لڑو؟ کیا نبی کی تلوار پہ ہی، نبی کے جہاد پہ اعتراض ہے؟ اپنے اہل علم سے پوچھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب نبیوں کو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، جس طرح سب نبی انسان آئے اسی طرح سب رسولوں کی طرف ہم نے یہی وحی کی أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الہ کوئی نہیں۔ رب تو لوگ مانتے ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہندو بھی، سب مشرکین مکہ بھی، کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، بارشیں برسانے والا ہے، اناج نکالنے والا ہے۔ جب سب کام اللہ کرتا ہے یہ مانتے ہو، قرآن کی دعوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی، پھر سجدہ بھی ایک اللہ کو کرو، پھر نظر نیاز بھی ایک اللہ کے نام کی دو، پھر شکریہ بھی اسی ذات کا ادا کرو، الوہیت کو بھی مانو جب ربوبیت کو مانتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی پارے میں فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے۔ ولا یشفعون، کوئی نہیں سفارش کر سکے گا، الا مگر لمن ارتضی، مگر جس کے لیے وہ پسند کرے۔ وہم من خشیتہ، اور وہ اس سے ڈرتے ہیں، مشفقون، اس کے ڈرنے والے ہیں، جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ کر دیتے ہیں، وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، علم اور سفارش کا اکٹھا تذکرہ ہے۔ آیت الکرسی میں سفارش پہلے ہے اور پھر اس کے بعد علم کا ہے، تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے۔ سفارش وہی کر سکتا ہے کسی کے بارے میں جو اس کی کیس ہسٹری جانتا ہو، جو اس کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ تو جب اللہ اس ساری مخلوق
کے بارے میں جانتا ہے، اس لیے دوسرا کوئی سفارش کر کس طرح سکے گا؟ ہاں، جو قرآن کا عقیدہ ہے کہ وہ سفارش اگر کوئی کرے گا تو اللہ کے اذن سے کرے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے۔ تو وللہ الشفاعۃ جمیعا، ساری سفارشیں اللہ کے پاس ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اسلام کے عقیدہ شفاعت ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، نبیوں کی اطاعت کرے، قیامت کے دن اسے کسی سفارش کی ضرورت ہوئی تو اللہ کی اجازت سے کوئی فرشتہ، کوئی نیک بندہ، کوئی شہید، قرآن، روزہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیں گے، وہ سفارش کر دیں گے۔ مشرکین کا عقیدہ شفاعت ہے کہ وہ اللہ کو بائی پاس کرتے، ڈائریکٹ خود ہی کوئی ہستی کو منتخب کرتے، یا ان کے باپ دادا نے اس کو چنا ہوتا، پھر ساری زندگی اس کے چکر کاٹتے، اس کی ضرورتیں پوری کرتے، نظر و نیاز دیتے اور عقیدہ رکھتے کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے کام آتے ہیں، آخرت میں بھی۔ یہ عقیدہ باطل ہے کہ خود ہی کوئی ہستی کو چننا اور پھر ساری زندگی اسی کے ساتھ ہو جانا۔ اسلام کا عقیدہ ہے تم اللہ کی بات مانو، وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ساری سفارشیں اللہ کے پاس ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر سمجھتے نہیں ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین و آسمان ایک بند گولا تھا، بگ بینگ تھیوری جو ہے، ففتقناہما، ہم نے اس کو پھاڑ دیا، آسمان بن گیا، ستارے، سیارے، زمین، درخت، پہاڑ۔ تو یہ 1400 سال پہلے جو اونٹ چرانے والے، بھیڑ بکریاں چرانے والے، ان میں اللہ تعالیٰ نے امی رسول کے اوپر یہ وحی نازل کی کہ زمین و آسمان ایک بند گولا تھا، ہم نے پھاڑ دیا۔ آج تحقیق کے بعد یعنی کہ لوگوں نے ثابت کیا کہ واقعی یہ اسی طرح بند گولا تھا کائنات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز، زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کیا لوگ مانتے نہیں؟ پہاڑوں کا تذکرہ، راستوں کا تذکرہ، آسمان اور زمین اور رات اور دن، سورج اور چاند کا تذکرہ کیا۔ سب سیارے، ستارے، فلکن یسبحون، اپنے اپنے آربٹ اور مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح دین کا انکار کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش کہ یہ منکر جان لیں، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جب یہ آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا نہیں سکیں گے، ولا عن ظہورہم، نہ اپنی کمروں سے، ولا ہم ینصرون، نہ باہر سے آ کے ان کی کوئی مدد کرے گا، نہ از خود بچا سکیں گے۔ بے بسی کا عالم ہے، بندہ چہرے کو آخری حد تک بچاتا ہے لیکن اس وقت اپنے چہروں سے آگ کو نہیں ہٹا سکیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ کیا کہ ایوب اللہ کے پیغمبر تھے، بیمار تھے، انہوں نے کوئی یہ نہیں کہ بیمار ہوئے دھاگا باندھ لیا، کوئی تعویذ دم کرا دیا، کوئی کڑا پہن لیا، کوئی انگوٹھی پہن لی، جس طرح آج ہمارے ہاں امام زامن باندھ لیا۔ فرمایا وہ ایوبا، قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے، اگر تم میں سے بھی کوئی بیمار ہو جائے تو ایوب پیغمبر کو دیکھو، اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، ربا مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے بیماری کی شکل میں، وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا، فکشفنا ما بہ من ضر، جو تکلیف پہنچی تو ہم نے ہٹا دی۔ مشکل کشا اللہ ہے۔ پیغمبر جب رب کو آواز دیتے ہیں، اس کے در پہ آ کے مانگتے ہیں، اور کون ہے جو پیغمبروں سے بڑھ کے لوگوں کو شفائیں دینا شروع کر دے؟ تو جب پیغمبر خود شفا رب سے مانگتے ہیں تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پڑھنے والوں کو سبق ہے کہ یہ نہیں کہ تم جھاڑو چڑھا دو، تیل ڈالو فلاں جگہ تو شفا مل جائے گی، شفائیں تو رب کے پاس ہے۔ ہر ڈسپینسری پہ کیا لکھا ہے؟ فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا یہ سٹیٹمنٹ کہ اللہ شفا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور پیغمبر مشکل میں، یہ بیماری کی مشکل تھی، وہ اور مشکل ہے، وَالظَّنُّونَ، وہ مچھلی والا، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب غصے سے چلا گیا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور سمجھنے لگا کہ میرے اوپر کوئی قدرت والا نہیں، فَنَادَى فِي ظُلُمَاتٍ، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ان اندھیروں میں رب کو آواز دی، ان لا الہ الا انت، ربا تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی الہ نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہاں الہ کی اگر ترجمہ سمجھنا ہو
تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ یونس علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تیرے سوا کوئی دیکھ نہیں سکتا، مچھلی کے پیٹ میں ہوں، تیرے سوا کوئی سن نہیں سکتا، اللہ تیرے سوا یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ ہے الہ کا معنی۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے بھی سمجھیں۔ تو یونس علیہ السلام نے یہ معنی دعا کے ذریعے سمجھا دیا، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں جو یہاں سے مجھے نکال سکے، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی بھی بات کو قبول کر لیا، ونجیناہ، اور میں نے اس کو نجات دی۔ ایک اور ہے، لوگ آستانوں پہ، گردوانوں پہ، گرجوں مندروں میں یہی کچھ لینے جاتے ہیں نا، کوئی شفا لینے جاتا ہے، کوئی مشکل حل کرانے جاتا ہے، کوئی اولاد لینے جاتا ہے۔ فرمایا اولاد لینے بھی گیا تھا بندہ، لیکن کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی۔ وزکریا، زکریا کو دیکھو، اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو ندا دی۔ آج ندائے علی، ندا فلاں کو ندا، باقاعدہ یعنی کہ وہ وظیفے بنائے ہوئے ہیں کہ ناد علی کو پڑھو۔ اللہ کہتے ہیں نادا ربہ، انہوں نے اپنے رب کو ندا دی۔ حضرت علی بھی اپنے رب کو ندا دیتے تھے، اور ساری دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں وہ رب کو ندا دینے، رب کو پکارنے کے لیے۔ رب لا تذرنی فردن، ربا مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا، اولاد کوئی نہیں۔ وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے۔ کیسا طریقہ مانگا کہ یا اللہ تو وارث ہے، میں اکیلا نہ رہوں۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام دے دیا۔ فاستجبنا لہ، اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا۔ اسی طرح اس کے بعد سورہ حج ہے، اور سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے حج کا تذکرہ بھی کیا، اور یہاں یہ بھی فرمایا وَمَن یشرک بِاللَّہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندوں نے اس کو اچک لیا، او تحوی بِهِ الرِّيحُ، یا ہوائیں اس کو پھینک دیتی ہے، فی مکان صحیح، گہرائی کے اندر۔ اللہ اکبر! جس نے رب کے ساتھ شرک کر لیا اس کی حالت کیا ہے؟ گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا، اور آسمان سے جب گرتا ہے کوئی پرندہ تو پھر بڑے پرندے یا تو راستے میں اس کو اچک لیتے ہیں، نہ بھی اچکیں اس کو کیچ کریں تو پھر زمین میں اتنی نیچے وہ گرے گا تو اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک جس نے کیا تو راستے میں پرندے، جو شکاری پرندے اچک لیتے ہیں، کیا مانا؟ بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے گمراہ لیڈر، ایسے بندوں کو، مشرک کو فوراً اپنے قابو میں لیتے ہیں، شیطان اپنے لشکر میں اس کو شامل کر لیتا ہے۔ اگر وہاں سے بچ بھی جائیں تو عقیدہ ایسا خراب ہے کہ وہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دہریہ ہو جاتا ہے، کوئی کمیونسٹ ہو جاتا ہے۔ تو شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، کوئی کہے بھی نہیں فلاں بھی جانتا ہے، اللہ بگڑی بناتا ہے، کوئی کہے نہیں فلاں بھی بنا دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، کوئی کہے فلاں بھی دے دیتا ہے، اللہ ہی رزق میں برکت ڈالتا ہے، کوئی کہے فلاں بھی دے دیتا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ آخری بات سورہ حج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک مثال دی عقیدے کی، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، کوئی ترجمے سے پڑھے تو سمجھ لگے گی مثال کیا ہے۔ فاستمعوا لہ، غور سے سنو، ہم سب کو غور سے سننا چاہیے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں اپنی مشکل مصیبت میں، پریشانیوں میں، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائیں، ہندوؤں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، سارے کرنے والے جن جن کو ان کی قوم پکارتی ہے، اللہ کہتے ہیں سارے جمع ہو جائیں، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ کون روح ڈالے، کون اس کی آنکھیں بنائے، کون اس کا نظام کرے؟ وہ بنانا تو دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے سے، ان سب ہستیوں کے کھانے سے کوئی چیز سلب کر لے، لا يستنقذوه منه، وہ اس مکھی سے اپنے، یعنی کہ وہ جو چیز لے گئی مکھی اسے چھین نہیں سکتے، اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ وہ کھانا یا کوئی چیز، مکھی بیٹھی اور چیز اٹھا کے لے گئی،
ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا تو کمزور ہے ہی، جس ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مطلوب جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، لوگوں اللہ قوت والا ہے، اللہ زبردست ہے، اس کے در سے ہٹ کے تم کدھر جا کے جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہو؟ اللہ سمجھ ان کی توفیق عطا فرمائے۔